والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أبو داود وصححه الألباني. لائق صد احترام ندوۃ الطلباء و طالبات کے جملہ ذمہ داران اور شکریہ کے مستحق ہیں حکم صاحبان، جنہوں نے تادیر ہمارا ساتھ دیا، آپ کا ساتھ دیا، آپ طلبہ عزیز کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور اسی طرح تمام ہمارے اساتذہ جو آج کے پروگرام میں حاضر ہوئے، بالخصوص استاد محترم فضیلت الشیخ عبدالرحمن السلفی المدنی حفظہ اللہ. عزیز طلبہ، جو موضوع ہمارے اور آپ کے سامنے ہے وہ اب نیا نہیں رہ گیا. بہت ساری باتیں اور موضوع سے متعلق مسائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے اس قدر اہم موضوع کا انتخاب آپ کے مباحثے کے لیے کیا ہے، جس کا عنوان تھا مسنون عقیقہ 7ویں دن یا اس کے بعد بھی. عزیز طلبہ، موضوع کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سنی بھی ہیں اور مزید سنائی جا سکتی ہیں، لیکن وقت ہمارے سامنے ہے. آپ طلبہ کی تھکاوٹ کا بھی مجھے احساس ہوتا ہے، لیکن جب علم کی بات آتی ہے تو ساری تھکاوٹیں میرے ذہن و دماغ سے غائب ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ بلا تھکاوٹ کے اور بلا محنت کے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ آپ جتنا تھکیں گے اور جتنا بیٹھیں گے اور صبر کا مظاہرہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہی ہوگا. اس مقدمے کے بعد، اس تمہید کے بعد، میں اپنی بات کو دو طرح سے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. پہلی شکل یہ ہے کہ تفصیل سے موضوع پر گفتگو کی جائے، اور جو کچھ میں نے مطالعہ کیا ہے اس موضوع سے متعلق بہت کم وقتوں میں، جس کے بارے میں انشاءاللہ میں آخر میں بتلاؤں گا. تو ایک چیز وہ ہے تفصیلی گفتگو، اور دوسرا جو طریقہ ہو سکتا ہے ہماری گفتگو کا آج کے اس پروگرام میں، وہ یہ ہے کہ اجمالی گفتگو کی جائے اور تفصیل میں نہ جایا جائے. عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے، اللہ رب العزت کی شکر گزاری ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے. اور جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے فرمان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ بجگہ
اپنے انعام کا اور اپنی نعمتوں کا احساس دلایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کا پایا جانا بھی ہے، اولاد کی نعمت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین جس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے مالا مال کرتا ہے، اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس کے پڑھنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس دلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ زمین و آسمان کی بادشاہت، زمین و آسمان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کائنات میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ جسے چاہے باج بنا دے۔ اگرچہ وسائل اختیار کیے جائیں، شادیاں کی جائیں، نکاح پایا جائے، کوئی ضروری نہیں کہ اولاد بھی پائی جائے گی، چنانچہ اللہ تعالیٰ اولاد نہ دینے پر باج بنا دینے پر بھی قادر ہے۔ اس آیت کریمہ سے اولاد کی اہمیت اور اس کی نعمت کا میرے بھائی اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، جو حدیث آپ لوگوں نے بار بار دہرائی ہے، اور اس حدیث سے آپ لوگوں نے عقیقے کی مشروعیت اور اس کے وقت پر استدلال بھی کیا ہے۔ اس حدیث کے مشہور راوی جلیل قدر صحابی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوا کہ کل غلام رہینۃ بعقیقتہ کہ ہر غلام، ہر بچہ اپنے عقیقے کی وجہ سے رہن ہوتا ہے، گروی ہوتا ہے، تذبح عنہ یوم سابعہ۔ چنانچہ ایک مسلمان کے لیے بہتر ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کا 7ویں دن عقیقہ کرے۔ وَيُحْلَقْ اور اس کے سر کے اوپر جو بال ہے، اور آپ لوگوں نے بتلایا بھی کہ عقیقہ اس بال کو کہا جاتا ہے جو نومولود کے سر کے اوپر ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا کہ جانور کی شکل میں ہو۔ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے جو بال اس کے سر کے اوپر اگتا ہے، اس کو عقیقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو جانور ہم عقیقے کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اس کو بھی اہل علم نے عقیقہ سے موسوم کیا ہے۔ اور اسی طرح اشترائی تعریف آپ لوگوں نے ذکر کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيُحْلَقْ وَيُسَمَّ اور اس غلام کا 7ویں دن نام رکھا جائے گا۔ چنانچہ ہماری باتوں کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کا احساس کریں کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہے، اور اگر ہم نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، گن نہیں سکتے، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو نقطہ ہے جو ہم علماء اور طلباء کے ساتھ بالکل متصل ہے، منسلک ہے، وہ یہ ہے کہ بحث و تحقیق کا معاملہ، یعنی کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بحث و تحقیق کی اہمیت آپ دیکھیں۔ ہمارے اسلاف نے اس سلسلے میں کتنی قد و کاوش کی ہے، کتنی محنتیں کی ہیں، اور کتنے سارے موضوعات کو انہوں نے تلاشا ہے، ڈھونڈا ہے، اس کی تحقیق کی ہے۔ اگر عصر حاضر میں دیکھا جائے تو 2 مثالیں آپ کے لیے نہایت اہم ہو سکتی ہیں تحقیقی دنیا کی 2 عظیم شخصیات۔ ایک کا نام محدث عصر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ان کی شخصیت کو پڑھیے، ان کی زندگی کو پڑھیے، ان کے کارناموں کو پڑھیے، کاوشوں کا جائزہ لیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ مسائل کی کتنی تحقیق اور تدقیق انہوں نے کی ہے، حدیثوں کا کیسے جائزہ انہوں نے لیا ہے۔ ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے قبل میں ارواء الغلیل کا مطالعہ کر رہا تھا، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جو عقیقے سے متعلق حدیثیں ذکر کی ہیں، اور جو اس پر حاشیہ لگا ہے، جو تعلیق ہے ان چیزوں کو پڑھ رہا تھا۔ تقریباً 10 جنوں حدیثیں اس کتاب کے اندر موجود
تحقیق اور علمی جو تدقیق ہو سکتی ہے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ چنانچہ ہم طلباء کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر بھی تحقیقی ذوق پیدا ہو، ہمارے اندر بھی یہ داعیہ پیدا ہو کہ کسی مسئلے کے تہ تک جا کر اس کی حقیقت کو ہم پرکھ سکیں اور اس حقیقت کو ہم جان سکیں۔ اور اس طرح کے پروگرام جو منعقد کیے جاتے ہیں مدارس و جامعات کے اندر، اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم تحقیقی اوصاف سے یا اس صفت سے ہم متصف ہو سکیں۔ اس لیے اس طرح کے پروگراموں کو اور اس طرح کی مجلسوں کو، محفلوں کو ہمیں اور آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور تیسری جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ جس موضوع کا انتخاب ہمارے ذمہ داران نے کیا ہے، ندوۃ الطلباء و طالبات کے ذمہ داروں نے، وہ موضوع کل بھی میں نے کہا تھا کہ بڑا اہم ہے اور عام طور پہ اس طرح کے موضوع کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب آپ ان کی علمی مجلسوں میں جائیں گے، علماء کے مابین بیٹھیں گے اور بڑے جو علمی صلاحیت کے مالک کے ان کے مابین جب آپ کی گفتگو ہوگی، اس طرح کے مسائل آتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ گاؤں میں جائیں گے، بستی میں جائیں گے تو بہت سارے لوگ اس مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اس لیے اس موضوع کے تعلق سے معلومات ہمارے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ عقیقہ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور میں نے نہیں سنا کہ کسی طالب علم نے اس نقطے کو ذکر کیا ہے کہ عقیقہ کا تعلق یا یہ کہ عقیقہ پر عمل اسلام سے قبل بھی ہوا کرتا تھا، اور یہ ایسا معاملہ ہے جو قبل از نبوت بھی جاری تھا، اور اسلام سے قبل لوگ اپنے بچوں کے لیے عقیقہ کیا کرتے تھے، اور جو جانور قربان کرتے یا ذبح کرتے تھے اس کے خون سے اپنے بچوں کے چہرے کو پوتا بھی کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت کے تحت اس کو باقی رکھا، اور اللہ رب العالمین نے بحیثیت اشارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت عطا فرمائی۔ اسی طرح موضوع سے متعلق ایک نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کتابوں کا موضوع سے متعلق مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس موضوع میں جو اختلاف ہے کوئی نیا اختلاف نہیں، بلکہ بڑا قدیم اور پرانا اختلاف ہے۔ صحابہ کے مابین بھی اختلاف رہا ہے، تابعین کے مابین بھی اختلاف رہا، فقہاء کے مابین بھی اختلاف رہا ہے۔ اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جیسا کہ میں نے سنا کہ بعض لوگ علماء پہ جرح کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے علماء محدثین فقہاء کے آراء کا احترام کرنا چاہیے۔ اور میں نے اس کو نقطے کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے فقہاء تھے، ہمارے محدثین تھے، اور ان کی جو آراء ہے یا رائے ہے وہ ایسے نہیں بن گئی، بلکہ بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کوششیں ان لوگوں نے کی ہیں۔ اب ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے۔ اگر آپ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے اس موضوع سے متعلق تو انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ رائے ہے کہ یہ عقیقہ غیر مشروع ہے، مشروع نہیں ہے، اس کی وجہ یہ رہی یا یہ ہو سکتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عقیقے کی مشروعیت سے متعلق حدیثیں نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ اس بات کے قائل ہے کہ عقیقہ غیر مشروع ہے اور یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اس لیے ہمیں علماء کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور بیجا اور غیر سنجیدہ ہمیں ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک نقطہ آپ کے سامنے یہ رکھا جا سکتا ہے کہ بحیثیت ایک عالم دین کے، بحیثیت ایک طالب علم کے، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعمال کے اعتبار سے اس عمل کو اختیار کریں جو اقرب الی الکتاب و سنہ، جو قرآن اور حدیث کے زیادہ قریب ہو، ہم اس کو ڈھونڈیں، اس کو تلاش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اگر موضوع سے متعلق اگر آپ پڑھیں گے، اور کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ تمام علماء کا عقیقہ سے متعلق یہ اتفاق ہے کہ عقیقہ 7ویں دن مستحب ہے، مسنون ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کے جواز سے متعلق اختلاف
عنه يوم سابعه. عقیقہ عبادت ہے اور موقت بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے وقت کی تعین فرمائی ہے اور اس کے وقت کو محدود اور مختص قرار دیا ہے. چنانچہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ عقیقہ کو عبادت سمجھ کر اور اس عبادت کے انجام دینے کا جو وقت حدیث کے اندر یا کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے اس وقت کی ہم پابندی کریں اور بلا وجہ یعنی کہ کوئی ایسا عذر ہم نہیں تلاش کر سکتے یا تراش سکتے جس عذر اور جس سبب کو شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور طلبہ کی طرف سے یہ باتیں آئی کہ فلاں عذر ہو سکتا ہے, چلا عذر ہو سکتا ہے. کوئی بھی عذر اگر آتا ہے, کوئی بھی سبب ہے, کوئی بھی علت ہے تو ہم اس کو شریعت کے میزان اور شریعت کی کسوٹی پر رکھ کر تولیں گے کہ آیا یہ جو علت ہے یا یہ سبب ہے یہ سبب شریعت کے اندر مقبول ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے, یہ علت مانی جا سکتی یا نہیں مانی جا سکتی. ہم اپنی طرف سے کوئی علت بنا لیں اور اس کو شریعت کا درجہ دے دیں یا اس کے اوپر احکام کو تولنا شروع کر دیں, احکام پر آپ کی دلیلیں کیا اس کو بنانا شروع کر دیں, میرے بھائی کو جائز نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اصول حدیث کی کتابیں پڑھیں, اصول فقہ کی کتابیں پڑھیں, علماء کو دیکھیں کہ انہوں نے راجح اور مرجوح کا کے تعلق سے کیا قواعد ذکر کیے ہیں, کب کس قول کو یا کس حدیث کو راجح سمجھا جائے گا یا راجح قرار دیا جائے گا, کس کو کب مرجوح قرار دیا جائے گا, اس کے لیے شرطیں کیا ہے. یہ تمام چیزوں کو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے. بلا ان چیزوں کو جانے ہوئے ہم اپنی مرضی سے کسی کو راجح کریں, کسی کو مرجوح کہیں, کسی کو جائز سمجھیں, کسی کو ناجائز سمجھیں, اس لیے یہ بہتر نہیں ہے. اسی طرح عقیدے سے متعلق یہ بھی کیا ہے ہمیں جاننا چاہیے, اور میں نے ابھی کہا یہ عقیدہ عبادت ہے اور یہ ایسی عبادت ہے جو موقت ہے, جو وقت کے ساتھ مختص ہے, ہم اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ بھی کہ اگر کوئی آدمی 7ویں دن کے علاوہ عقیدہ کرنا چاہتا ہے, جیسا کہ آپ نے اقوال ذکر کیے, بہت سارے علماء کلام کا یہ ذکر ہے, آپ کا قول ہے کہ 7ویں دن کے بعد بھی ہم عقیدہ کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی عقیدہ کرتا ہے اور ان لوگوں کے دلائل بھی ہیں اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے بہت سارے دلائل ذکر کیے, لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ارواء الغلیل کو پڑھیے اور اسی طرح حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے اور اسی طرح شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے. آپ کو تعجب ہوگا کہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 70 صفحات پر اس موضوع میں گفتگو کیا اور ان کا ایک باضابطہ مقالہ ہے جس کو فضیلت الشیخ حضیر شمس رحمہ اللہ نے کتابی شکل میں جمع کیا ہے اور شاہد رفیق صاحب نے اس کو شائع بھی کیا ہے. وہ مقالہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعے سے متعلق ہے اور اس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے اس مقالے کا اور اس بحث کا ہم سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کریں. اصل جو ہے وہ فارسی زبان میں ہے, لیکن یہ کہ ہم اس کا اردو میں ترجمہ حضیر شمس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. چنانچہ اس طرح کی کتابوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اور یہ جو حدیث کا ہے کل بھی آئی تھی اور آج بھی میں نے پوچھا اس کے بارے میں اور آج بھی دیگر طلبہ نے بھی اس حدیث سے ذکر کیا کہ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنا عقیدہ کیا ہے. میں نے ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں نے اس کی تحقیق کی, جاننے کی کوشش کی کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ارواء الغلیل کے اندر یہ حدیث کیا ہے مجھے دستیاب نہیں بلکہ دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے. اسی طرح آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اس حدیث کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کے لیے نئی چیز ہو سکتی ہے. میں نے جب ذات المعاد کا مطالعہ کیا اس موضوع سے متعلق آج تو پتہ چلا اس حدیث کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذات المعاد دوسری جلد کے اندر ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے. اس حدیث سے مسئلہ مستنبط نہیں کیا جا سکتا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ 7ویں دن کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے, چنانچہ ان کے لیے مضبوط دلیل نہیں بن سکتی ہے. چنانچہ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ, شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, میں نے فتاوی ابن تیمیہ بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے اور اس کی 28ویں جلد, لیکن اس مسئلے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوے میں یہ فتاوی کا جو مجموعہ ہے اس
نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اسی طرح نیل اوطار کو پڑھا اور دوسری کتابیں جو ہو سکتی ہیں جو میرے پاس میسر ہیں ان کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، اور اس میں جو معلومات درج ہیں میں نے آج اپنے نوٹ بک میں ڈائری میں اس خاطر نوٹ کیا ہے کہ تمام باتوں کو تو ذکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور آنی چاہیے۔ کم سے کم ان مراجع اور مصادر کا تذکرہ ہونا چاہیے جن میں اس موضوع سے متعلق مواد موجود ہے۔ چنانچہ میں اپنے آخری نکات کی طرف بڑھتا ہوں۔ آپ طلبہ کو میں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ موضوع سے متعلق مزید پڑھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہم نے پڑھ لیا وہ کافی ہے، اس کے علاوہ کچھ معلومات نہیں ہو سکتی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں کل بھی کہا تھا کہ جن کتابوں کا، جن شخصیات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے ان شخصیات کو براہ راست پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کسی مضمون ایک مقالے پہ آپ کا انحصار کا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ حدیث کا معاملہ ہے، بڑا اہم معاملہ ہے۔ ابن رشد کو جب آپ پڑھیں گے، ابن رشد الحفیظ، میں نے آج اس کتاب کا بھی مطالعہ کیا جو بدایت المجتہد کی مشہور کتاب ہے، امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ الحفیظ کی، اس کے اندر ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ جو علماء کا جو اختلاف ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بعض علماء کرام اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو مباح کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو واجب کہتے ہیں، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح الحسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اصحاب علم۔ آخر ان علماء کا اس موضوع سے متعلق اختلاف کیا ہے؟ امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بدایت المجتہد کے اندر کہ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر تنوع پایا جاتا ہے، حدیثیں مختلف قسم کی ہیں۔ آپ نے دیکھا بعض حدیثیں صحیح بھی ہیں، بعض حدیثیں ایسی ہیں جو حسن کا درجہ کے درجے کی ہیں، بعض حدیثیں ضعیف بھی ہیں۔ ان احادیث کی اختلاف کی وجہ سے اس موضوع میں اختلاف ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ محنتوں کا اور کاوشوں کا یہ سلسلہ کہیں تھمنا رکنا کیا ہے نہیں چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ محنت کرتے رہیں گے اور کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں گے اور موضوع سے متعلق پڑھتے رہیں گے تو معلومات کا ایک انبار ہوگا، معلومات کا ایک ذخیرہ ہوگا جس کی ضرورت آپ کو جامعی زندگی کے اندر بھی پڑے گی، اور جب جامعہ سے آپ باہر کی دنیا میں قدم رکھیں گے وہاں بھی آپ کو اس علم کی اور اس طرح کے مسائل کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مزید علم کی راہ میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ علم کے جو سارے راستے ہیں ہمارے لیے آسان کر دے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔